بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان ویڈیوز سے متعلق سوال ہے کہ ویڈیوز کے اندر جو حضرت حوا کا مہر بتایا گیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں بیان کیا، آدم علیہ السلام نے پوچھا نکاح تو عقد ہوگا، ایجاب و قبول، تو مہر کیا دوں گا؟ باری تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے کہ آدم تو اور حوا دونوں مل کر 20 مرتبہ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ لینا، یہ مہر ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کا نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ حوا کو مہر دو۔ مہر ایک علامت ہوتی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ مرد اس عورت پہ خرچہ کرے گا، عورت کو اپنا خرچہ بنانے کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرد اس بیوی اس عورت کا خرچہ اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر دو، تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر تو ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ تیرا مہر ہے۔ دیکھیں جو بات بیان کی جاتی ہے بہت سی کتابوں کے اندر یہ بات نقل تو ہوئی ہے، تفسیر کی کتابوں کے اندر، ساوی وغیرہ کے اندر ہے، جو جلالین کی شرح ہے، اور ایسے ہی سیرت کی بعض کتابوں کے اندر اس بات کو نقل کیا جاتا ہے، اور بہت سی جو بیانات کی کتابیں ہیں ان کے اندر اس کو نقل کر دیا گیا ہے۔ مثلا علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور و معروف کتاب ہے بستان الواعظین، اس کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کر دیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا ربی زوجنی منہا، کہ آپ ان سے میری شادی کرا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے معلوم کیا کہ وما مہرها، مہر کیا ہوگا ان کا، حضرت حوا کا۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ یا ربی ما علم، میں تو نہیں جانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صلی علی محمد 10 مرات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف بھیجو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا۔ یہ واقعہ بستان الواعظین کے اندر ذکر ہوا ہے۔ ایسی ہی اور بہت سی کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ کسی حدیث کے اندر واقعہ موجود نہیں ہے، اس کی کوئی معتبر سند نہیں ہے، بلکہ سرے سے کوئی اس کی سند موجود نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اس کی نسبت کرنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض علم کا خیال یہ ہے کہ اسے چونکہ بہت سی کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے تو اسے اسرائیلیات میں سے قرار دیا جا سکتا ہے، بعض رات کی رائے یہ ہے۔ اس سلسلے میں جو شیخ عبدالباقی اخونزادہ صاحب کی تحقیق ہے اس کو بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس روایت کا حدیث ہونا تو باتفاق محدثین ثابت نہیں ہے، البتہ اس واقعے کا اسرائیلیات میں سے ہونے کے بارے میں ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ ایسی کوئی سند ہماری نظر سے نہیں گزری ہے۔ البتہ سیرت کی کتابوں میں اس بات کی کثرت سے پائے جانے کی وجہ سے بعض حضرات نے اس کو اسرائیلیات میں سے قرار دیا ہے۔ پھر خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں کہ محدثین حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس بات کا حدیث میں ثبوت موجود نہیں ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب نہ کیا جائے۔ چونکہ اس پر واضح طور پر موضوع ہونے کا حکم بھی کسی محدث سے ثابت نہیں ہے، لہذا بعض حضرات نے احتیاطاً اس کو اسرائیلیات قرار دیا ہے۔ لیکن درود شریف کے عظیم الشان صحیح ذخیرے کی موجودگی میں اس روایت کو ہی ہر جگہ بطور فضیلت ذکر کرنا چندہ درست عمل قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یعنی بہت ساری روایتیں موجود ہیں جو درود شریف کی فضیلت کے اندر وارد ہوئی ہیں، تو ان کو بیان کر لینا چاہیے، اسی کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اس کی کوئی معتبر بنیاد موجود نہیں ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو جو ہے بیان کیا جا سکے۔ تو بہرحال یہ اس کی وضاحت ہے اس روایت سے متعلق، امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔